یہ بھی ہمارے ہاں پاکستان اور انڈیا میں ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے، کتب تاریخ میں یہ نقص ہے، یہ غلطی ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ اہل علم اور تاریخ دان اس کو کریکٹ کریں، کریکٹ بہی طور کہ اس کے اندر اس چیز کا اضافہ کریں۔ لوگوں کو یہ خیال ہے کہ شاید اسلام کا انٹریکشن بر صغیر پاک و ہند کے ساتھ صرف محمد بن قاسم کی آمد کے ساتھ ہوا ہے، جو وہ 92 یا 94 ہجری میں آئے ہیں کراچی، دیبل اس وقت کہلاتا تھا۔ حجاج بن یوسف کا زمانہ تھا ایک خاتون کی پکار پر محمد بن قاسم، اور اس کے بعد پھر فتوحات ہوئی ہیں۔ تو یہ گویا آقا علیہ السلام کے زمانہ اقدس سے 80-82 برس بعد کی بات بنتی ہے، حضور کے وصال کے 82 برس بعد۔ تو یہ فرسٹ انٹریکشن نہیں تھا، اس کو کریکٹ کرنا چاہتا ہوں۔ کریکشن کر لیں اہل علم، تاریخ لکھنے والے، سکولوں کو جو بھی اسلامی تاریخ لکھی جاتی ہے اس کو کریکٹ کریں۔ وہ فرسٹ انٹریکشن نہیں تھا، اس سے بہت پہلے 16 ہجری سے 18 ہجری تک 2 مرتبہ صحابہ کرام کے لشکر کراچی یعنی سرزمین دیبل پر آ چکے تھے، اور غزوات میں یعنی سرایا جہاد میں حصہ لے چکے تھے، انٹریکشن ہو چکا تھا۔ یہ جو سندھ کی سرزمین تھی، بلوچستان، ایران سے، عراق سے ایران، اور ایران کے جو گورنر تھے ان کے ذریعے صحابہ اور تابعین کے لشکر ایران کے ذریعے بلوچستان، خزدار کا یہ جو پورا ایریا ہے، کندار، خزدار، ادھر سے کور کرتے ہوئے سندھ کی سرزمین میں کراچی، دیبل تک آ چکے تھے۔ 16، 17، 18 ہجری کی بات کر رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام کے وصال کے صرف 6، 7 اور 8 سال بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ تھا فرسٹ انٹریکشن۔ یہ میں انٹریکشن کر رہا ہوں ملیٹری انٹریکشن، فتوحات کی شکل میں۔ ادروائز پہلا انٹریکشن اگر لیں تو سندھ کی سرزمین کا اور ہند کا آقا علیہ السلام کی اپنے زمانہ اقدس میں ہو چکا تھا۔ چائنا کا نہیں تھا ہوا، ہند کا ہو چکا تھا۔ سندھ کی زمین سے لوگ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے اور قبول اسلام کیا تھا، اور اسی دن افریقہ سے بھی لوگ آئے تھے، قبول اسلام کیا تھا، اور آقا علیہ السلام نے انہیں پہچانا۔ انہوں نے صحابہ کرام کے لیے درخواست کی کہ تبلیغ دین اور دعوت اسلام کے لیے بھیجیں، تو حضور علیہ السلام نے 5 صحابہ ان کے ساتھ بھیجے جو سندھ کی سرزمین میں آئے، اور ان میں سے پروبیبلی 3 پھر یہیں رہے اور ان کا وصال ہو گیا، مگر ان کی قبور، مزارات معلوم نہیں ہیں۔ تو یہ جو دعوتی اور تبلیغی انٹریکشن ہے یہ تو سندھ سے یعنی سرزمین ہند سے اور پاکستان کا صوبہ سندھ، یہ حضور علیہ السلام کے عہد مبارک میں ہی ہو گیا تھا۔ پہلے ملیٹری انٹریکشن فتوحات کی شکل میں یہ محمد بن قاسم سے بہت پہلے 16، 17، 18 ہجری میں سیدنا فاروق اعظم کے دور میں ہو گیا، مگر قبضہ اور غلبہ نہیں ہوا، تمکن اور تمکن نہیں ملا، حکومت نہیں قائم ہوئی، پھر آنا جانا رہا۔ پھر حکومت پہلی قائم ہوئی محمد بن قاسم کی آمد پر جو 92 ہجری میں، چھوٹی سٹیٹ، اور پھر اس کی توسیع ہوتے ہوتے ملتان تک پہنچی، پھر شورکوٹ تک، پھر جنگ کی سرزمین، پھر چنیوڑ تک، پھر یہ سارے خطے جتنے تھے، یہ پنجاب کے وسطی، یہ سارے پھر محمد بن قاسم کی حکومت میں آ گئے تھے۔ اسی طرح یہ بھی غلطی پائی جاتی ہے، سمجھا جاتا ہے کہ اسپین کا جو غالبہ وہ طارق بن زیاد کا پہلا انٹریکشن تھا اسپین میں، وہ جب کشتیاں جلا دینے کا حکم دیا اور جبرالٹر، جبل الطارق جس کو بولتے ہیں، وہاں پہنچے، کشتیاں جلا دیں، اور اسپین پر پہلی انٹری ہوئی مسلمان افواج کی، تو یہ بھی 94 کا واقعہ ہے، 94 ہجری کا۔ تو ایٹ دا سیم ٹائم صحابہ کرام کے اور تابعین کے لشکر نکلے ہیں، تبع تابعین کے، ہند کی طرف نکلے ہیں اور وسطی ایشیا کی طرف، یہ ترکمانستان، وسطی ایشیا، سینٹرل ایشین سٹیٹس کی طرف نکلے ہیں، اور یورپ کی طرف نکلے ہیں، اسپین کی طرف۔ تو یہ بھی غلط فہمی ہے، طارق بن زیاد کا اسپین میں قدم رکھنا یہ پہلا انٹریکشن اسلام کا اور اہل اسلام کا نہیں تھا۔ اسپین میں پہلی افواج جو اسلام کی پہنچی وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پہنچی، 27 ہجری میں۔ سیدنا عثمان غنی کا زمانہ تھا، 27 ہجری میں آپ کے تحت افریقہ کی فتوحات کرنے کے بعد پھر مغرب کی طرف سے، یہ جو مغرب جس کو مراکش وغیرہ کہتے ہیں، ان علاقوں سے فتوحات کرنے کے بعد پھر وہ اسپین داخل ہوئے ہیں اور اسپین میں چھاونیاں بنائی ہیں، پھر واپس آ گئے۔ جبل الطارق کا واقعہ اور طارق بن زیاد کا جو دخول ہے وہ پہلی ملیٹری یعنی چھاونی تھی جو انہوں نے جا کے قائم کی، کامیاب ہو گئے، پہلی فتح ہوئی۔ فتوحات کی پہلی جو تھی قسط وہ طارق بن زیاد کے ذریعے ہوئی۔
ادھر بھی فتوحات کی پہلی قسط محمد بن قاسم کی شکل میں ہوئی. رہ گیا ان سرزمینوں سے انٹریکشن، صحابہ کا آنا، تابعین کا آنا، تبع تابعین کا آنا، اور یہاں کی سرزمین کے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن، اسلام کی دعوت دینا، تبلیغ پہنچانا، اور یہاں کے کچھ دن قیام کرنا. یہ انٹریکشن ہند میں، سندھ میں 16، 17، 18 ہجری میں ہو گیا، اور اسپین کے اندر 27 ہجری میں عہد عثمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہو گیا تھا. تو اسی سیدنا عثمانی غنی ہی کے دور خلافت میں 29 ہجری میں آپ نے خط دے کر چائنا کے بادشاہ کی طرف اسلام کی دعوت بھیجی ہے. تو اسلام کا انٹریکشن چائنا کے ساتھ 29 ہجری میں سیدنا عثمانی غنی کے دور میں ہو گیا. اور لاہور میں چونکہ بات چھڑ گئی، میرے موضوع سے ہٹ پر تھی لیکن سننے والوں کے لیے چونکہ دلچسپی کا باعث ہے، اور لاہور میں مسلمان افواج کا، صحابہ اور تابعین دونوں، ان کی افواج کی پہلی انٹری 41 ہجری میں ہوئی ہے. خلافت راشدہ کا خاتمہ 40 ہجری میں ہوا سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر، اور 40 ہجری کے اینڈ پر بنو امیہ کی حکومت کا آغاز ہوا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے حکمران ہوئے بنو امیہ کے، اور انہی کے دور میں ایک تسلسل چلا آ رہا تھا فتوحات کا. تو پہلی اسلامی فوج 41 ہجری 41 میں، یعنی آقا علیہ السلام کے وصال کے 30 برس بعد صرف بنو امیہ کے پہلے سال میں لاہور کی حدود میں اسلامی افواج داخل ہوئی ہیں، جن میں صحابہ اور تابعین شامل تھے. فتوحات نہیں ہو سکی، واپس چلی گئے. تو میں بات کر رہا ہوں انٹریکشن، کس کس خطے سے انٹریکشن کب ہوا.